ہمارے ساتھ ملتان سے ہمارے نمائندے موجود ہیں مرزا احمد علی اور جنگ سے قمر زمان موجود ہیں، تو ان دونوں کی طرف پہلے ذرا رخ کرتے ہیں اور صورتحال جانتے ہیں۔ تو ملتان کی صورتحال جانتے ہیں کہ وہاں پر کیا سچویشن ہے۔ مرزا احمد علی بتائیے گا، ظاہر روزانہ کی بنیاد پر آپ ہمیں اپڈیٹس فراہم کرتے ہیں، آج کیا حالات ہیں ملتان میں؟ جی بالکل، ملتان میں گرے والا کے مقام پر اکبر فلت بند میں گزشتہ رات سے پانی کی سطح میں کمی واقع ہوئی ہے۔ کل جو ہے پانی کی سطح 414 فٹ تھی، محکمہ آبپاشی کی گیج کے مطابق آج کم ہو کر 413.90 فٹ جو ہے وہ رہ گئی ہے۔ ضلع انتظامیہ کے مطابق آئندہ آنے والے 12 گھنٹوں میں مزید پانی کم ہوگا اور پانی میں مسلسل کمی کی وجہ سے بند نہ توڑنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ اس وقت ہم بستی لنگڑیال میں موجود ہیں، فلڈ ریلیف کیمپ میں۔ آپ کو بتاتے چلوں کہ ملتان شہر میں 28 فلڈ ریلیف کیمپ لگائے گئے ہیں، جن میں تقریباً 5000 سے زائد افراد، 2500 کے قریب خاندان جو ہیں وہ رہائش پذیر ہیں۔ اس وقت پیچھے آپ کو کیمرہ دکھا سکے تو یہ ایک بچوں کے لیے سکول لگایا گیا ہے، جو ہر فلڈ ریلیف کیمپ میں سکول لگایا گیا ہے، یہاں جہاں پر دینی تعلیم بھی دی جا رہی ہے اور ان کو سکول کے لیے ایجوکیٹ بھی کیا جا رہا ہے۔ فلڈ ریلیف کیمپ کی بات کریں تو وہاں پر جو ہے مسلسل جو ہے خیموں میں اضافہ کیا جا رہا ہے کہ جن لوگوں کو ایویکیوٹ کیا جا رہا ہے، جو لوگ پہلے اٹھنے کو تیار نہیں تھے، ان کو بھی خیمہ بستیوں میں بسایا جا رہا ہے۔ ان خیمہ بستیوں میں جو ہے لوگوں کو میڈیکل کی سہولت دی جا رہی ہے، جانوروں کے لیے ان کو چارہ بھی دیا جا رہا ہے، ونڈا بھی دیا جا رہا ہے، جبکہ 3 وقت کا جو ہے کھانا دیا جا رہا ہے۔ اس کے علاوہ جو مخیر حضرات ہیں وہ گاہے بگاہے جو ہیں یہاں پر آتے ہیں اور لوگوں کو جو ہے فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں۔ اس وقت ملتان شہر کے 28 فلڈ کیمپوں میں ضلع انتظامیہ کے مطابق بہتر سے بہتر سہولت جو ہے ان کو پرووائڈ کی جا رہی ہے اور بچوں کے لیے یہاں پر پلے لینڈ بھی بنایا گیا ہے، جبکہ واش رومز کی سہولت بھی یہاں پر دی گئی ہے۔ آپ کو بتاتا چلوں کہ ملتان کے جو شہری آبادی کے قریب علاقے ہیں جو پانی سے متاثر ہوئے ہیں، ان کو بالکل خالی کرا لیے گئے اور وہاں پانی کی سطح کم ہو رہی ہے۔ ضلع انتظامیہ کے مطابق اگلے 12 گھنٹوں میں پانی کی سطح چیز اور بتائیے گا، آپ نے کہا اتنی سہولیات دی جا رہی ہے جو کہ اچھی بات ہے اور ایک بڑا مشکل کام بھی ہے جو کہ انتظامیہ کر بھی رہی ہے۔ یہاں پر ڈاکٹرز کی بھی ظاہر ضرورت ہوگی، جب اس طرح کی سچویشن ہوتی ہے، وبائی امراض پھوٹنے کا خدشہ ہوتا ہے، تو اس کے لیے میڈیکل ٹیمز یہاں پر موجود ہیں؟ جی بالکل، محکمہ صحت کی جانب سے یہاں پر کیمپ لگایا گیا ہے۔ یہاں پر جن کو بھی کسی بھی قسم کا مسئلہ ہوتا ہے یا وہ کیمپ پر چلے جاتے ہیں یا ہر روز صبح کے اوقات میں جو لیڈیز ہیلتھ ورکر ہیں وہ خیمہ ٹو خیمہ وزٹ کرتے ہیں، وہاں بچوں کو پولیو کے قطرے بھی پلائے جاتے ہیں اور حفاظتی ٹیکے جو ہیں وہ بھی بچوں کو لگائے جا رہے ہیں۔ آپ کو بتا دوں کہ یہاں پر زیادہ تر جو مسائل ہیں وہ اب پانی آنے کے بعد جو ہے جلدی امراض کے ہیں۔ محکمہ صحت کے مطابق تمام فلڈ ریلیف کیمپ پر جلدی امراض اور سنیک بائٹ کی جو ویکسین ہے وہ وافر مقدار میں موجود ہے۔ ادویات کی یہاں کمی نہیں ہے۔ 24/7 جو ہے یہاں پر یعنی کہ ڈیوٹیاں بدلتی رہتی ہیں، ڈاکٹر، لیڈی ڈاکٹر بھی اور میل ڈاکٹر بھی یہاں پر موجود ہیں جو سیلاب متاثرین کو فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں۔ اچھا مرزا احمد علی، ایک اور بات بتائے گا کہ جن جانوروں کو ریسکیو کیا گیا، ان کو ایویکیویٹ کروایا گیا، ان کو کہاں پر رکھا گیا ہے اور ان کے چارے کے حوالے سے کیا انتظامات کیے گئے ہیں؟ جی یہ آپ کو بتاتا چلوں کہ جو فلڈ ریلیف کیمپ ہیں جو سیلاب متاثرہ علاقے ہیں ان سے کچھ دور جو ہے یہ لگائے گئے ہیں، یعنی کہ ہر علاقے کے 7 فلڈ ریلیف کیمپ لگایا گیا ہے۔ ایک جگہ تو وہ ہے جہاں پہ فلڈ ریلیف کیمپ ہے، جہاں یعنی کہ سیلاب متاثرین رہ رہے ہیں، اور اس سے کچھ فاصلے پر جو ہے کھلی جگہ دی گئی ہے جہاں جانوروں کو باندھا گیا ہے۔ ان کے لیے جو ہے یہاں پر محکمہ لائف سٹاک کی جانب سے یہاں پر ڈاکٹر بھی ڈپیوٹ ہیں جو جانوروں کو چیک کرتے ہیں، ان کو چارہ بھی دیا جا رہا ہے، ونڈا بھی دیا جا رہا ہے اور جو جانور بیمار ہیں ان کو ویکسینیٹ بھی کیا جا رہا ہے۔ ٹھیک ہے قمر زمان، آپ ساتھ رہیے گا، ہم ذرا جھنگ کا رخ کر لیتے ہیں۔ جھنگ میں دریائے جناب کا ریلا آبادیوں میں تباہی مچانے کے بعد اب دربار حضرت سلطان باہو کے قریب حفاظتی بند کی طرف رواں دواں ہے، جبکہ پانی کی شدت کم ہونے کا نام نہیں لے رہی۔ تو ہمیں اپڈیٹ کریں تازہ ترین صورتحال سے قمر زمان۔ قمر بتائے گا کیا سچویشن ہے اس وقت؟ جی بالکل، اس وقت جنگ میں ہیڈ تریمو پر 3,31,695 کیوسیک جو ہے پانی کا ریلا گزر رہا ہے، جس میں کافی کمی دیکھنے میں آئی ہے گزشتہ 3-4 سے۔ لیکن اس کے بعد جو نیا جو ایک ریلا آ رہا ہے وہ چنیوڑ سے 5.5 لاکھ کیوسیک کا ہے، جس میں سے بڑی مقدار میں پانی جو ہے اس وقت جنگ کے چنڈ پل پر پہنچ چکا ہے، جو اس کے بعد تریمو ہیڈ کی طرف آئے گا۔ ریلیف کے حوالے سے اگر بات کروں تو اس وقت میں گڑھ موڑ میں بوائز اسکول میں موجود ریلیف کیمپ میں موجود ہوں، جہاں پر بڑی تعداد میں یہاں پر متاثرین موجود ہیں، یہاں پر ان کو خیمے دیے گئے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ یہاں پر ویٹرنری جو عملہ ہے وہ بھی موجود ہے، جبکہ دیگر
جو ہے یہاں پر متاثرین کے علاج کے لیے، چھوٹی موٹی بیماریوں کے لیے، امراض کے علاج کے لیے بھی یہاں پر عملہ موجود ہے طبی۔ اس کے ساتھ اسی اسکول میں جو اسکول کے دوسری سائڈ ہے وہاں پر ان جو متاثرین ہیں ان کے مویشیوں کے لیے بھی جگہ رکھی گئی ہے۔ اس وقت ہمارے ساتھ کچھ متاثرین موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں جی کیا کیا سہولتیں مل رہی ہیں تم؟ چاول مل رہے ہیں 3 ٹائم، ناشتہ نہیں، بچے تو دودھ نہیں مل رہا، کبھی ملتا کبھی نہیں ملتا ہے۔ پھر مکان ڈھائے گئے ہیں، پھر مکان کوئی روٹی ٹکر ہونا چاہیے اور کے دیا دینا بندہ۔ ہم لوگ پڑھنا چاہتے ہیں اور ہم لوگ نا ادھر رہنا چاہتے ہیں، کچھ سہولت نہیں دے رہے، اور تیسرا چوتھا دن چاول دے رہے ہیں۔ ہم لوگ ادھر بہت ذلیل ہیں تو ہمیں سہولت نہیں دے۔ کیا کیا سہولت؟ قمر ہمارے نمائندے آگاہ کر رہے ہیں، اور ظاہر ہے وہاں پر مسائل بھی ہوں گے، ایسا نہیں ہو سکتا کہ ظاہر ہے اتنی اچھے انتظامات کے باوجود بھی مشکلات تو ہیں جس سے نمبر آزما ہونے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور خاص طور پر ہم دیکھ رہے ہیں جو مال مویشی ہیں، خاص طور پہ مویشیوں کے لیے مطلوبہ تعداد میں جو چارہ ہے وہ بھی اس طریقے سے میسر نہیں ہو پا رہا کچھ علاقوں میں۔ تو قمر ذرا ہمیں بتائیے گا، اب ظاہر ہے مسئلے تو ہوں گے، ان مسئلوں کو کیٹر کرنے کے لیے بھی باقاعدہ وہاں پر ٹیمز موجود ہیں کہ تاکہ لوگوں کے مسائل سنیں اور اکارڈنگلی اس کو پھر دیکھا جائے؟ بالکل، یہ اس حوالے سے جو ہے مانیٹرنگ بھی ہو رہی ہے۔ ڈپٹی کمشنر جنگ جو ہے وہ آج خود جو ہے مختلف یہ جو ریلیف کیمپ ہے وہاں کا وزٹ بھی کرتے ہیں، وہاں پہ جو مسائل ہیں ان کی نشاندہی کر کے امپلیمنٹ ان کو حل کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ لیکن یہاں جس وقت میں اس ریلیف کیمپ میں موجود ہوں، یہاں پر جو کاشتکار بھائی ہمارے آتے ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ جو چارہ اور ونڈا ہے آج ابھی تک نہیں پہنچ سکا، جبکہ 4 شناختی کارڈ پر جو ہے چارہ جو فراہم کیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ یہاں پر ریلیف کیمپوں میں دیگر سہولتیں ہیں، ٹینٹ دیے گئے ہیں، لیکن متاثرین کا کہنا ہے کہ شدید گرمی بھی ہے، پنکھے بھی فراہم کیے جائیں، اس کے علاوہ 3 ٹائم صرف چاول دیے جاتے ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ ان کو روٹی اور سالن بھی فراہم کیا جائے۔ دیگر جو اگر ریلیف کی بات کی جائے تو سیلاب سے ضلع جنگ کے 285 سے زیادہ دیہات متاثر ہوئے ہیں، جن میں تحصیل جنگ کے 139، 18 ہزاری کے 37، شورکوٹ کے 44 اور تحصیل احمد پور سیال جہاں میں موجود ہوں یہاں کے 65 دیہات ڈوبے ہیں۔ مجموعی طور پر ضلع انتظامیہ کی طرف سے 3,66,000 افراد کو ابھی تک ریسکیو کیا جا رہا ہے اور ریسکیو آپریشن جاری ہے۔ ریسکیو آپریشن جاری ہے۔ قمر زمان ہمیں اپڈیٹ کرے تھے جنگ سے، اور مرزا احمد ملتان سے ہمارے ساتھ موجود تھے، تمام تر سچویشن سے ہمیں اپڈیٹ کرے تھے۔ تو سچویشن ایٹ ہینڈ یہ ہے، کیونکہ یہ انپریسیڈنٹڈ ایک سچویشن آئی، قدرتی آفت تھی جس کو کسی نے اینٹیسپیٹ نہیں کیا تھا، اور لاکھوں کی تعداد میں آبادی ہے۔ تو دین اگین ہمیں کہیں لوپ ہولز نظر آ رہے ہیں انتظامات کے اندر، فلڈ ریلیف کیمپس کے اندر، بٹ دا سچویشن از ٹو سم ایکسٹینٹ اب یہ ہے کہ پانی سندھ کی طرف آ رہا ہے، تو پیچھے تباہی مچاتا ہوا سندھ کی طرف بڑھ رہا ہے، تو وہاں پر سچویشن اب آہستہ آہستہ بہتری کی طرف جائے گی، بہتری کی طرف جاتے ہم دیکھیں گے انشاءاللہ۔ اچھا انشاءاللہ۔ دریائے ستلج میں بھارت کی جانب سے اب جو پانی کا ایک نیا ریلا چھوڑا گیا ہے، مزید جو پانی چھوڑا گیا ہے، اس سے سمجھیں 37 سال بعد آنے والے بدترین سیلاب کی تباکاریاں مزید تیز ہو گئی ہیں، اور بہاول نگر میں بستی بہاون شاہ بائی پاس چوک کے قریب سیلابی ریلے نے سیم نالے کا بند توڑ دیا ہے۔ تو سیلابی پانی جو ہے اب یہ قریبی آبادیوں میں جا رہا ہے، وہاں سے گزر کر بہاول نگر کو ملک بھر سے ملانے والی جو مین شاہراہ ہے اس کے قریب پہنچ گیا ہے۔ سو مین شاہراہ اور رن وے زیر آب آنے سے بہاول نگر کو ملک کے دیگر اضلاع سے ملانے والے جو مین آرٹریز ہیں یا جو مین راستے ہیں وہ پھر منقطع ہو گئے ہیں۔ تو ظاہر ہے ایک لوگوں کو وہاں سے لے جانا لانا یہ بھی بڑا مشکل ہو گیا ہے۔ تو اس حوالے سے مزید ہمیں بتا رہے ہیں محمد احمد چودھری، بتائیے گا۔ دریائے ستلج میں 37 سال بعد آنے والے بدترین بڑے سیلاب نے ضلع بہاول نگر میں بھی بڑی تباہی مچانا شروع کر دی ہے۔ اس وقت ہم موجود ہیں بہاول نگر کی مین جو شاہراہ ہے، پورے ملک کو بہاول نگر کے ساتھ لنک کرتی ہے، عارف والا روڈ پر۔ میرے کم میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پانی جو ہے آبادیوں فصلوں سے ہوتا ہوا مین شاہراہ کے ساتھ لگ چکا ہے، اور زمینی کٹاؤ بھی شروع ہو چکا ہے، اور مزید اگر پانی اسی طرح آگے بڑھا تو یہ مین شاہراہ بھی جو ہے اور رن وے بہ جائے گی۔ ہمارے ساتھ یہاں علاقہ مکین موجود ہے، میں ان سے بات کریں گے وہ کیا ہے۔ ابھی تک کوئی امدادی کارروائی نہیں کی جا رہی۔ ہماری وزیر اعلیٰ سے درخواست ہے کہ ہمیں فوراً اس کا جو نا یہ بند باندھ دیا جائے یا پانی بند کیا جائے۔ جی بالکل، جیسے آپ نے علاقہ مکین کی بات سنی کہ پانی ان کے گھروں تک پہنچ گیا، اور اب یہ مین شاہراہ جو ہے وہ پانی کی زد میں آ چکی ہے۔ اگر یہ مین شاہراہ جو ٹوٹ گئی تو بہاول نگر کا جو رابطہ ہے دیگر اضلاع کے ساتھ جو ہے منقطع ہو جائے گا۔
जी अच्छा, अब जिस तरह ये बता रहे थे हमारे रिपोर्टर, आपको पता है कि दरियाए रावी की अगर हम बात करें तो वहाँ पर भी 38 साल बाद तारीख इतना बड़ा सैलाब आया और लोगों ने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि कभी रावी के अंदर भी पानी आएगा। तो दरियाए रावी का हेड सिदनाई से गुजरने वाला जो सैलाबी रेला है वो तबाही मचा रहा है। अब हो क्या रहा है कि हज़ारों लोग बेघर हो रहे हैं, बस्तियाँ ज़ेरे आब आ रही हैं। माई सफूरा के मकाम से बंद टूटने से अब मजीद दर्जनों देहात जो हैं इर्द गिर्द के गिरदो नवाह के वो ज़ेरे आब आए हैं। टोबा टेक सिंह की तहसील पीर महल के 1 दर्जन से ज़ायद देहात भी पानी की नज़र हुए हैं। अपडेट्स हम इस हवाले से जान लेते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं मोहम्मद खालिद बताएगा क्या करंट अपडेट्स हैं। रावी में आने वाला सैलाब इस वक्त हेड सदराई के मकाम से गुजर रहा है, जहां पर सैलाब इंतहाई ऊंचे दर्जे का बताया जा रहा है। और यहां पर माई सफूरा के मकाम पर मैं मौजूद हूं, जहां पर 3 कट लगाकर बन को उड़ाया गया था। बड़ी मिकदार में पानी जो है तरखाना की तरफ रवा दवा है, जहां पर दर्जनों जो देहात हैं ज़ेरे आब आ चुके हैं। कोई 15-16 ਚੱਕ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ੇਰੇ ਆਬ ਆ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾਈ ਇੰਤਜ਼ਾਮੀਆ ਜਾਂ तहसील इंतजामिया कोई नहीं पहुंचे, साड़ी कोई नहीं सुनता पिया। लिहाजा मेहरबानी की जाए, साड़ी कोई सपोर्ट की जाए जिस तरह की कर सकते हैं। असिस्टेंट कमिश्नर साहबान आए, उन्हें आख्या अस दिरखाना बार के कैंप ला दिते हैं, असी उन्होंने दवाइयाँ दे रहे हैं, असी उन्होंने डंगरों वास्ते चारा दे रहे हैं। लिहाजा सब झूठ बोलिया इन्हें आन के चेक करो साढ़े कोल कित्थे कैंप लगे होना, सब मजलूम है, साड़ी आवाज़ सुनी जाए। यहाँ पर मुतासरीन का कहना है कि दरियाई इलाकों में फ्लड रिलीफ कैंप तो लगाए गए हैं, लेकिन बंद तोड़कर जहां पर सैलाबी सूरत हाल है वहां पर हुकूमत की तरफ से कोई रिलीफ कैंप नहीं लगाया गया, जिसकी वजह से मुतासरीन जो हैं बेयारो मददगार हैं। पीर महल के अलावा खानेवाल के इलाके में आने वाले देहात भी जो शहरी हैं वो मुतालबा कर रहे हैं कि वहां पर फौरी तौर पर रिलीफ का काम शुरू किया जाए। और हम ये हालात देख रहे हैं, पाकिस्तान उन ममालिक में शामिल है जो कि इस वक्त क्लाइमेट चेंज की वजह से बदतरीन सैलाब और बारिशों की सूरत हाल से इस वक्त नबरदाज़मा है और ये सिलसिला आगे आने वाले सालों में भी प्रेडिक्ट किया जा रहा है। लेकिन मौजूदा सूरत हाल में हम ये देख रहे हैं कि मानसून की बारिशें वक्त से पहले शुरू हुई और अभी एक्सटेंडेड सीज़न चल रहा है, यानी कि सितंबर में हम दाखिल हो गए, 9th स्पेल है। समझ रहे थे हम कि जो 8वां स्पेल होगा वो आखिरी स्पेल होगा, लेकिन अभी महकमा मौसमियात NDM में तमाम तर इदारे बता रहे हैं कि अभी मजीद 2 स्पेल आ सकते हैं। तो ये सूरत हाल पाकिस्तान के लिए ऐसी है कि जिसके लिए कहते हैं ना पूरा मुल्क इस वक्त कोशिशें कर रहा है और हमें अब बहुत सारे ऐसे इक़दाम करने होंगे जिससे अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को ऐसा किया जा सके जो इन बारिशों को सह सके और जो सैलाबी जो आबी गुजरगाहें जो दरिया हैं वहाँ पर खास तौर पर जो कंस्ट्रक्शन है वो नहीं होनी चाहिए। अच्छा सदफ, ये चीज़ तो हमने इस साल सीख ली है ना, ये चीज़ तो हमने सवात से लेकर अब सिंध तक हम ये पैटर्न देख रहे हैं कि आबी गुजरगाहों के रास्ते में सोसाइटीज़ और इलीगल कंस्ट्रक्शंस और घर और रेस्टोरेंट्स पता नहीं क्या क्या बनाया हुआ है। अब जब पानी वापस आया अपनी जगह रिक्लेम करने के लिए तो पानी की नज़र जो सामने जो आया वो उसको बहा ले गया। एक ये चीज़, दूसरी चीज़ हमने जिस तरह देखा कि टिम्बर माफिया एक्सपोज हुआ। इस तमाम तरह सूरत हाल में KP के अंदर जब पानी आया तो जो पानी के रिवर बेड के अंदर जो छुपाई हुई थी लकड़ियाँ वो निकल के सामने आई, वो उठ के सामने आई और जिस तरीके से एक्सपोज हुआ टिम्बर माफिया एंड द फैक्ट दैट के डिफॉरेस्टेशन हम कर रहे हैं मैस लेवल के ऊपर और डिफॉरेस्टेशन करके दरख्त काट रहे हैं, हमारा जंगल कवर 5% है एवरी। ये डिफॉरेस्टेशन ही है ना, वरना तो ये पानी को भी रोके। ये रुकावटें होती हैं पानी के लिए, लेकिन पानी जिस तसलसल के साथ बह रहा है जो रुख इख्तियार कर रहा है इसलिए कि रास्ते में वो रुकावटें नहीं है। फिर डैम्स के ऊपर बड़ी बहस हो रही है। हमारे सियासतदान बड़े दावे करते हैं जब वो हुकूमत में नहीं होते कि हम आएंगे तो ये करेंगे वो करेंगे, मगर जब हुकूमत में आते हैं तो फिर उनकी तरजीहात बहुत मुख्तलिफ हो जाती हैं। इन मसाइल पर बात नहीं होती क्योंकि डैम बनने में 10 से 15 साल लगते हैं, तो उसकी प्लानिंग में भी साल लग सकते हैं। अगर आज से हम शुरू नहीं करेंगे तो हम आने वाली जनरेशन के लिए क्या करेंगे? और हर साल सूरत हाल इसी की तरह वर्स होती जा रही है। और ये बात हम हर साल करते हैं।